السلام علیکم لسنر، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور شیطان کے شر سے بچائے، آمین۔ یہ واقعہ کراچی کا ہے اور مجھے میرے ایک بہت پیارے لسنر نے بھیجا ہے۔ ان کا نام میں یہاں مینشن نہیں کر سکتی، معذرت کے ساتھ۔ تو چلتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ وہ کہتے ہیں ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں۔ ہمارے 2 تایا اور ایک چچا ہیں۔ ہم سب اکٹھے رہتے ہیں۔ ہمارا گھر کلفٹن میں ہے۔ ہم اکثر سی ویو آؤٹنگ کے لیے جاتے رہتے ہیں۔ وہاں ایک جگہ ایسی تھی جس کے بارے میں عجیب و غریب قصے ہم نے سن رکھے تھے۔ ایک دن ہم تمام کزن جمع تھے اور پیرانارمل ایکٹیویٹیز پہ قصے کہانیاں چل رہی تھیں۔ کچھ کزن نے بیٹ لگائی کہ جو اس جگہ رات گزارے گا تو ہم تمام کزن مل کر اسے ٹریٹ دیں گے۔ ہم 2 کزن راضی ہو گئے وہاں جانے کے لیے۔ فون کا لالچ تو نہیں تھا، بس ایڈونچر کے چکر میں ہم جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بڑے کزنز میرڈ تھے، ان کی ایک 4 سالہ بیٹی بھی تھی۔ انہوں نے اپنی وائف سے کہا کہ یہ بات کسی بڑے تک نہیں پہنچنی چاہیے ورنہ وہ ہمیں جانے نہیں دیں گے۔ بھابھی نے مجھے اور انہیں وہاں جانے سے منع بھی کیا، مگر ہم نے ان کی ایک نہ سنی۔ رات تقریباً 12 بجے ہم گھر سے نکلے اور 15-20 منٹ میں وہاں پہنچ گئے۔ اس وقت اکا دکا گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ کزنس نے ہمارے ساتھ کیمرے بھی بھیجے تھے تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ ہم نے وہاں رات گزاری بھی ہے یا نہیں۔ خیر ہمارے پاس 2 کیمرے تھے۔ ایک کیمرہ ہم نے فرنٹ پر اور دوسرا بیک پر سیٹ کر لیا۔ پھر کار میں مووی لگا کر بیٹھ کر دیکھنے لگے۔ آہستہ آہستہ روڈ پر سناٹا چھانے لگا۔ اب وہاں پر کوئی اکا دکا گاڑی بھی نہیں گزر رہی تھی۔ ہم دونوں کزنز آرام سے بیٹھے مووی انجوائے کر رہے تھے کہ میرے بڑے کزن بولے کہ یار وہاں سے کوئی شخص پیدل چلتا ہوا آ رہا ہے۔ میں نے بھی دیکھا۔ ہم نے سوچا کوئی ہوگا جو اپنے کام سے جا رہا ہوگا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد میں نے دیکھا تو وہ شخص اسی فاصلے پہ چل رہا تھا۔ میں نے اسے اگنور کیا، مگر میرے کزن بول پڑے۔ انہوں نے مجھے کہا یار آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، یہ بندہ ابھی تک اسی فاصلے پہ ہے، ابھی تک تو اسے ہمیں کراس کر کے آگے نکل جانا چاہیے تھا۔ ہمیں حیرت ہو رہی تھی، اندھیرا تھا، اس وجہ سے صحیح منظر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے کزن نے کہا کہ میں کیمرہ زوم کر کے دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے۔ جب ہم نے کیمرہ زوم کر کے دیکھا تو اس کے پیچھے کافی سارے لوگ موجود تھے جو چل رہے تھے۔ اب ہمیں تھوڑا سا خوف محسوس ہوا کہ یہ کیا چکر ہے، کہیں وہ باتیں سچ تو نہیں ہیں جو اس جگہ کے بارے میں ہم نے سن رکھی تھی۔ کچھ ہی دیر گزرتی ہے کہ میری نظر باہر پڑتی ہے۔ باہر کا منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ وہ تمام لوگ جو اس شخص سمیت ہمیں سامنے کھڑے نظر آ رہے تھے، اب وہ سب ہماری گاڑی کو گھیرے کھڑے تھے۔ سب کی شکلیں ایک جیسی تھیں، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ ان کا آدھا چہرہ جلا ہوا تھا اور وہ ہلکی ہلکی آواز میں کچھ بول رہے تھے۔ گاڑی کے شیشے بند ہونے کی وجہ سے ہمیں ان کی آواز سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہم دم سادے گاڑی میں بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو وہ تمام لوگ غائب تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص کے ساتھ میری بھابھی یعنی کزن کی وائف اور ان کی بچی کھڑی ہے۔
یہ دیکھ کر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا ہوتا ہوں کہ میرے کزن فوراً گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں اور ان کی طرف بھاگتے ہیں۔ میں بھی اتر کر ان کے پیچھے بھاگتا ہوں۔ جیسے ہی ہم ان کے قریب پہنچتے ہیں، وہ تینوں ہمیں دیکھ کر خوفناک آواز میں ہنسنے لگتے ہیں۔ آہستہ آہستہ بھابھی اور بچی کا چہرہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے سامنے ہماری بھابھی نہیں، کوئی اور ہی خوفناک شکل والی عورت اور بچی کھڑی تھی۔ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ ڈر کر ہم وہاں تیزی سے بھاگتے ہیں اور اپنی گاڑی میں آ کر گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہوتی۔ کافی کوشش کرنے کے بعد ہم تھک ہار کر دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں۔ باہر جانے کی کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہوتی۔ ڈر اور خوف سے ہماری حالت بری ہو رہی ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، کاش ہم یہاں نہ آتے۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ جب سے ہم گاڑی میں آئے ہیں، کزن کچھ بول نہیں رہے۔ جب میں ان کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ میرے کزن نہیں بلکہ وہی شخص ہوتا ہے جو باہر کھڑا ہوا تھا، مجھے دیکھ کر عجیب انداز میں ہنس رہا تھا۔ میں دروازہ کھول کر باہر بھاگتا ہوں، یہ سوچے بغیر کہ میرے کزن کہاں گئے۔ کچھ ہی دور بھاگا تھا کہ وہ تینوں مجھے پھر اپنے سامنے کھڑے نظر آتے ہیں، یعنی وہ شخص، بھابھی کی شکل میں وہ عورت اور وہ بچی، مگر اس بار میرے کزن بھی ان کے ساتھ کھڑے ہنس رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میرے حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور میں گر کر بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ جب مجھے ہوش آتا ہے تو میں اپنے ہی کمرے میں موجود ہوتا ہوں۔ میرے سامنے میرے والدین موجود تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، بھائی کہاں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ وہ ٹھیک ہے اور گھر میں ہی موجود ہے۔ تم بتاؤ کہ تم لوگ وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ میں نے انہیں ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگے کہ اس ایڈونچر کے چکر میں تم لوگ اپنی جان سے بھی جا سکتے تھے۔ اللہ کا کرم ہے اور والدین کی دعائیں تھیں تمہارے ساتھ کہ تم لوگ ان غیر مرئی مخلوقات سے بچ گئے۔ میں اپنے بابا سے پوچھتا ہوں، ہم یہاں کیسے پہنچے؟ تو وہ بتاتے ہیں، جو ٹائم ہم نے کزنز کو واپسی کا دیا تھا، جب اس ٹائم سے کافی زیادہ وقت ہو گیا تو وہ لوگ پریشان ہو کر ہمارے پیچھے آئے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے تو گاڑی سے کافی آگے بھائی بے ہوش پڑے تھے اور دوسری طرف تم۔ ہم دونوں کو اٹھا کر وہ گھر لے آئے اور اپنے بڑوں کو تمام ماجرا سنایا۔ خیر، جب ہم نے کیمروں میں چیک کیا تو ان میں صرف ہم دونوں کزن ڈر کے مارے ادھر سے ادھر بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہمارے ساتھ وہاں جو ہوا وہ کیا تھا، سمجھ سے باہر تھا، لیکن یہ سچ ہے کہ وہ جگہ واقعی ہانٹڈ ہے۔ تو لسنر، یہ تھا آج کا واقعہ۔ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔